جی السلام علیکم خواتین حضرات، تو میں ڈاکٹر عقیل جاوید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اے جے ہیلتھ ٹی وی کے نام سے میرا یوٹیوب چینل ہے، اس کو سبسکرائب کر دیں۔ تو آتے ہیں جی آج کے ٹاپک کی طرف کہ الزائمر جو ڈیسیز ہے وہ کیا چیز ہے۔ تو الزائمر ڈیسیز بیسکلی یہ ڈیمنشیا کی ایک ٹائپ ہوتی ہے۔ ڈیمنشیا آپ کو پتہ ہے کہ فارگیٹفولنس اور میموری لاس کے بعض اوقات ایشو ہوتے ہیں، لیکن ڈیمنشیا ایک براڈ ٹرم ہے اور الزائمر جو ڈیزیز ہے یہ اس کی ایک ٹائپ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، ڈیمنشیا میں جو معاملہ ہوتا ہے وہ فارگیٹفولنس، بعض اوقات نام بندہ بھول جاتا ہے، چیزیں بھول جاتا ہے، وقتی ہوتی ہے اور کرنٹ حالات میں ایسا ہوتا ہے۔ جبکہ الزائمر میں شروع میں تو ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن اگر اس کا علاج نہ کروایا جائے تو جو پیشنٹ ہے وہ پرماننٹ میموری لاس کی طرف جا سکتا ہے، جو کہ ایک خطرناک عمل ہوگا اور اس میں پھر پرابلمس ہوتی ہیں۔ اچھا، الزائمر نام بڑا عجیب سا ہے۔ بیسکلی ایک سائنٹسٹ تھے، بلکہ ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر الوئس الزائمر ان کا پورا نام تھا۔ 1906 میں انہوں نے ایک مردہ خاتون پہ، اس کی ڈیڈ باڈی پہ ایک کچھ تجربات کیے اور اس کے جو برین میں چینجز تھی ٹیشوز کی اس پہ کام کیا اور اس کو نوٹ کیا، تو اس خاتون کی جو موت ہوئی تھی وہ الزائمر ڈیزیز کی وجہ سے ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد اس کو یہ ٹرم دی گئی الزائمر۔ الزائمر کا اگر اسپیلنگ کی بات کریں تو یہ ALZHEIMER آئے گا، ٹھیک ہے جی، تو اس کو آپ نوٹ فرما لیں۔ اچھا جی، ہوتا کیا ہے الزائمر میں آلریڈی بتا چکا ہوں کہ جو نیورونز ہیں وہ ڈسٹرکشنز کی طرف جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ دماغ ایک بہت بڑا نیورونز کا سرکٹ ہے، اور یہ جس طرح میں اس کو تشبیہ دیتا ہوں، گھر میں ایک بجلی کا سرکٹ ہوتا ہے، مین سوئچ ہوتا ہے، اس طرح دماغ میں نیورونز ہوتے ہیں اور وہیں سے اس کی کمیونیکیشن، کوآرڈینیشن، ساری چیزیں کنٹرول ہوتی ہیں۔ تو اس میں ڈسٹرکشنز زیادہ ہو جاتی ہے یا جو سیل ہیں وہ زیادہ ٹوٹتے پھوٹتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ میموری کے ایشوز ہوتے ہیں۔ یہ دماغ کا ایک حصہ ہے جس کو کارٹیکس کہا جاتا ہے، کارٹیکس اور ہپو کیمپس، اس میں یہ مطلب ظہور پذیر ہوتے ہیں، اس کی جو تباہی ہے، یہ جو ڈسٹرکشن ہے۔ جو کارٹیکس ہے بیسیکلی یہ رسپانسیبل ہوتا ہے لینگویج کے لیے، جو میں زبان بول رہا ہوں اردو، پشتو، پنجابی، تو کارٹیکس بیسیکلی اس کو مینیج کرنے کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے۔ الزائمر کمپلیٹلی جو میموری لاس ہوتا ہے ارلی سٹیج میں تو اسی طرح فارگیٹفولنس، چیزیں بھولنا سٹارٹ ہو جاتی ہے، بعض اوقات پیشنٹ اپنے گھر کا راستہ ایون بھول جاتا ہے، لیکن اینڈ اور لیٹر سٹیج میں یہ کمپلیٹلی جو ہے یہ میموری لاس ہو جاتا ہے۔ جبکہ ڈیمنشیا میں امپیئرڈ ہوتی ہے، یعنی کہ کچھ کبھی یاد آ گیا، کبھی بھول گئے، لیکن الزائمر میں کمپلیٹلی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اینڈ پہ جا کے بالکل میموری لاس ہو جاتا ہے۔ جیسے سمٹمز کی بات کرتے ہیں کہ الزائمر ڈیزیز میں جو سمٹمز ہوں گی وہ کیا ہوں گی، جو میں پہلے بتا چکا ہوں، یہ کمیونیکیشن کے ایشو ہوتے ہیں، انیبلٹی ٹو کمیونیکیٹ ہوتا ہے، اس کے بعد نو اویئرنیس آف سراؤنڈنگز ہیں کہ اپنے سراؤنڈنگ کا آپ کو نہیں پتہ چلتا۔ اس کے بعد سیزرز بھی بعض اوقات اس میں نا دماغی حملے یا جس طرح مرگی کے ہلکے ہلکے دورے ہوتے ہیں وہ بھی اس میں پائے جاتے ہیں، لیکن اس کی شدت اس لیول کی نہیں ہوتی، اور مرگی کا جو دورہ ہوتا ہے وہ 1 منٹ سے یا 30 سیکنڈ سے لے کے 5 منٹ کے دوران آٹو ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس میں جی ایک تو سلیپنس، انکریز آف سلیپ، پیشنٹ کو نا نیند بہت زیادہ آتی ہے اس میں۔ ڈیفیکلٹی جو سوالنگ ہوتی ہے، یعنی کہ جو چیزیں ہیں ان کو نگلنے میں بھی بعض اوقات مسئلہ آتا ہے۔ اچھا، کنفیوژن، آف کورس کنفیوژن اور پائی جاتی ہے۔ لاس آف باؤل یا جو بلیڈر ہے اس کا کنٹرول، یعنی کہ پیشاب کرنے اور پخانہ کرنے کی جو کنٹرول ہوتا ہے انسانی جسم میں، اس کو لاس، یعنی کہ اس کا لاس ہو جاتا ہے، اس پہ کنٹرول رہتا نہیں، اور انوالنٹرلی یا رضاکارانہ طور پر یہ چیزیں خارج ہو رہی ہوتی ہیں۔ اچھا جی، تو اس میں ایک کوشچن آ رہا تھا، میں کل پرسوں بیٹھا ہوا تھا ڈاکٹر عمر کے ساتھ، لائیو سیشن ہو رہا تھا، تو اس میں ایک کوشچن آتا ہے کہ یہ کسی ایج میں بھی ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، اس میں ایج جو ہے وہ کوئی قید نہیں ہے۔ نارملی یہ بوڑھو یعنی کہ اولڈ ایج، وہ جو کہتے ہیں نا کہ جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی اور جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، تو ایج کا بالکل اس میں کردار ہے۔ 45 سے 70 سال کے لوگ جو ہیں اس کا زیادہ شکار ہوتے ہیں، لیکن اس میں ایج کی کوئی لمٹ نہیں ہے اور یہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا جی، تو الزائمر کو ڈیمنشیا میں فرق، ایک کویشچن آ رہا تھا کہ وہ کیا ہوتا ہے، تو میں فرق آلریڈی بتا چکا ہوں
کہ جو ڈیمنشیا ہے اس کی براڈ سینس ہے، جنرل سینس میں ہے، الزائمر اس کی ایک ٹائپ ہے، اور الزائمر کمپلیٹلی ایک برین ڈیزیز ہے، جبکہ ڈیمنشیا میں اور چیزیں کافی انوالو ہو جاتی ہیں۔ اچھا، الزائمر کی ریزنز کیا ہو سکتی ہیں؟ جو ریزنز کو اگر ہم بات کریں کہ مطلب اس کی وجوہات یا مطلب اس کے پیچھے فیکٹرز بیسکلی کیا ہو سکتے ہیں، تو بالکل جی، اس میں فیملی ہسٹری بھی پائی جاتی ہے، اس کے علاوہ پرسنالٹی ایشوز بن سکتے ہیں۔ جو سب سے بڑی ریزن تو ڈسٹرکشنز آف جو نرو سیل ہوتے ہیں وہ بنتی ہے، چونکہ انسانی ذہن میں ہر وقت سیلز ٹوٹتے پھوٹتے رہتے ہیں، اس طرح نروز بنتے بھی ہیں، ڈسٹرکشن بھی ہوتی ہے، تو ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ بعض اوقات ہم بہت ساری خوراکیں ایسے کھا لیتے ہیں جس میں اوور ہارمونز کا ایشو، مطلب اگر وہ زیادہ بن جائیں تو بھی یہ پرابلم ہو سکتی ہے۔ انوائرمنٹ بہت زیادہ کردار ادا کرتی ہے۔ پروٹینز اگر آپ بہت زیادہ مقدار میں لیں تو وہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ اچھا، اس کی ٹائپس کی اگر بات کریں تو 3 قسم کی ٹائپس ہیں، یہ ایک مائلڈ ہے، ایک ماڈریٹ ہے، اور ایک سیور ہے۔ جیسے نام سے ظاہر ہے، مائلڈ ہلکی پھلکی، ذرا وہ ہلکی پھلکی موسیقی چل رہی ہوتی ہے، کہنے کا مطلب کہ ذرا اس میں اتنا پرابلم نہیں ہوتا، لیکن ماڈریٹ میں جا کے پھر پریشانی بڑھتی ہے، انسان بھولنا سٹارٹ ہوتا ہے اور ذہنی مسائل سٹارٹ ہوتے ہیں، اور سیویئر میں جو کہ لاسٹ اسٹیج ہوتی ہے اس میں بالکل کمپلیٹ میموری لاس کی طرف معاملہ جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ مین جو چیزیں ہیں، تو اس میں کردار تو خیر ایج کا بہت زیادہ ہے۔ باتیں ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ اس کی کیا ہونی چاہیے، تو ایناکارڈیم سب سے پہلی میڈیسن بنے گی، جو کہ بہت اچھی میڈیسن ہے فارگیٹ فلنس کے لیے، کہ انسان اگر بھول رہا ہو چیزیں، مطلب بات کرتے کرتے کسی کا نام بھول گئے، چیزیں بھول گئیں، تو ایناکارڈیم کو استعمال کریں، اور جب بھی ذہنی مسئلے ہوں گے تو پوٹینسی ہائی ہوگی، جہاں پہ ذہن ہوگا وہاں پہ پوٹینسی ہائی ہوگی۔ اچھا، اس کے علاوہ شارٹ ٹرم اگر میموری ہے، ابھی آپ نے کوئی بات کی ابھی آپ کو بھول گئی، تو اس میں کینیبس بہت اچھی میڈیسن ہے۔ کینیبس آپ کو پتہ ہے کہ حشیش یہ چرس کی فیملی کی ایک ٹائپ ہے، اس پودے سے یہ میڈیسن بنتی ہے، یا وہ میڈیسن ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ جو چرسی لوگ ہوتے ہیں جب وہ سوٹا لگاتے ہیں تو ان کو ساری چیزیں بھول جاتی ہیں، ان کی یادداشت کے مسئلے مسائل سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ میڈورائنم بڑی اچھی میڈیسن ہے۔ میڈورائنم پرٹیکولر اگر ہم نیمز اور یہ کریکٹرز بھول رہے ہیں، لوگوں کو شیکسپیئر کہتے ہیں کہ مجھے نام نہیں یاد رہتے، اور انسان کا بیہیویئر اور انوائرمنٹ یاد رہتا ہے اور اس کا ایٹیٹیوڈ یاد رہتا ہے، تو اگر نام بھول رہے ہیں تو میڈورائنم کو ٹرائی کیجئے، انشاءاللہ نام نہیں بھولیں گے۔ نکس ماسکیٹا ایک بڑی اچھی میڈیسن ہے۔ اگر آپ کو ریڈنگ کے وقت پرابلم ہو، آل آف سڈن آپ ریڈنگ یا رائٹنگ کر رہے ہیں، آپ کو چیز بھول گئی ہے، تو اس کو نکس ماسکیٹا کو آپ ٹرائی کریں۔ پوٹینسی لوگ پوچھتے ہیں، تو پوٹینسی جناب آلویز ذہنی علامات میں ہائی ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر جذبات، فیلنگز اور اس قسم کے کوئی شوق لگا ہو، مینٹل شوق ہو یا کوئی جذبات کو ہرٹ ہوا ہو، تو اس میں اگنیشیا کالیفاس اور اورم میٹیلیکم یہ ٹاپ گریڈ میڈیسنز ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ جی آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا، ویڈیو کو لائک کریں۔ میں ڈاکٹر عقیل جاوید، اے جے ہیلتھ ٹی وی کے نام سے میرا یوٹیوب چینل ہے۔ اس کے علاوہ 409 اسامہ بلاک نستر کالونی میں صحت ہومیوپیتھک کلینک کے نام سے ہمارا کلینک ہے۔ تو یہ پروگرام ہم ہومیوپیتھک اسٹوڈنٹس کے لیے یا جونیئر ڈاکٹرز کے لیے کرتے ہیں۔ تو اگر کسی پیشنٹ کو کوئی ایشو ہو تو ہم سے واٹس ایپ وائس نوٹ کے تھرو رابطہ کر سکتا ہے، لیکن صرف وائس نوٹ کرنا ہے۔ یہ زیادہ بہتر ہے کہ اپنے شہر کے قریبی معالج ہومیوپیتھک معالج سے رابطہ کریں تاکہ ان کی تکالیف کا تدارک کیا جا سکے۔ تھینک یو ویری مچ، اٹس آل اباؤٹ ٹوڈے، تھینک یو۔